والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں آج ہم تیمم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تیمم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ارشاد فرمایا، اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اسی طرح حدیث مبارک میں تیمم کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ 10 برس پانی نہ پائے تو پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ تیمم یہ ہجرت کے 5ویں سال مقام بیدا یا ذات الجیش، اس مقام پر یہ حکم تیمم کا نازل ہوا۔ تیمم کے کتنے فرض ہیں اور سنتیں کیا ہیں، اس کے بعد ہم اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ پہلا نیت کرنا، دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 اس کے فرض ہیں۔ ابھی اس کی سنتیں 10 ہیں۔ بسم اللہ شریف پڑھنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر آگے پیچھے کرنا، انگلیاں جب زمین پر ماری جائیں تو کھلی ہوئی ہوں، یہ سنت ہے۔ پھر ہاتھوں کو جھاڑ لینا، پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا اور دونوں کا مسح پہ در پہ کرنا، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ جو غبار ہے یہ پہنچ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے طریقے کی جانب کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بھی بندہ کہہ لے تو بہتر ہوتا ہے۔ زبان سے اگر نیت کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ میں اپنی بے وضوئی، یعنی جو میں بے وضو ہو چکا ہوں اس کو دور کرنے، یا میں بے غسل ہو چکا ہوں اس بے غسلی کو دور کرنے، یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ میں تیمم کر رہا ہوں، اور یہ تیمم نماز کے جائز ہونے کے لیے میں کرتا ہوں۔ اب اس طرح یہ نیت کر سکتا ہے۔ اب یوں کرے کہ بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے، یہ توجہ کیجئے گا، اس کا طریقہ یہ ہے تیمم کا کہ بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کشادہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی جنس سے ہو۔ یہ زمین کی جنس سے کیا ہو یہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ سادہ بھی یوں سمجھ لیں، پتھر ہے، اینٹ ہے، چونا ہے، مٹی ہے، اسے مار کر اس جگہ پر مار کر آگے پیچھے کرے، ٹھیک ہے۔ اگر غبار زیادہ لگ جائے تو پھر ہاتھوں کو جھاڑ لے، اور پھر اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کرے کہ جتنا اس کا منہ کا حصہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ داڑھی کے اندر والا یہ شامل نہیں ہوگا، اس کا خلال کیا جائے گا۔ جو منہ کا حصہ ہے یہ اوپر والا، ٹھیک ہے، اس کا کیا کیا جائے گا، یہ پورا
جتنا بھی ہے اس سارے حصے کا مسح کیا جائے گا۔ اب مسح یوں کرنا ہے کہ منہ یہ چہرے کا جو باہری حصہ ہے کوئی حصہ خشک نہ رہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی حصہ ایسا نہ رہے جہاں پر ہاتھ نہیں پھرا، ٹھیک ہے۔ مٹی پہنچنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ پھرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یوں دیکھیں نا یہ والی جگہ بھی ہوگی، یہاں پر بھی ہاتھ پھیرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے اوپر ایسے، اور یہ جو ہمارا حصہ ہے منہ کا مونچھوں والا حصہ، ٹھیک ہے، تو اس سارے حصے کو ایسے پھیرنا پڑے گا۔ داڑھی یہ نیچے ہوتی ہے نا، اس کا خیال کرنا، یہ سنت ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو تیمم ہو جائے گا۔ یعنی جو منہ کا یہ حصہ ہے یہاں تک ہوتا ہے چہرہ، تو اس حصے کو ایسے پھیرنا یہ ضروری ہوگا۔ اچھا، دو فرض سے جیسے ہم نے کہا تیمم میں چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اب اس کے اندر یہ کر لیا، اس کے بعد جو ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، اس کا مسح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ہر بار مٹی لگانی ہے ہاتھوں کو، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے ایک بار ایسے کر لیا اور اس کو کیا کر لیا منہ پہ لگا لیا، اب ہاتھوں پر تو مطلب پھیرنے کے لیے دوبارہ مطلب ایک حصے کر لیا پھر دوسرا دوبارہ لگائیں، یعنی مٹی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جب چہرے کا کر لیا ہے تو پھر جو بازو رہتے ہیں تو اس کے لیے وہ دوبارہ ہاتھ مار لے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے جیسے پہلے جھاڑے تھے اس طریقے سے جھاڑ لے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو بہتر طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ الٹا ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو 4 انگلیاں ہیں اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھے اس طریقے سے۔ اب اس کو کھینچتا ہوا کونے تک لے جائے، پھر ادھر سے، ٹھیک ہے، ایسے اس طرف لے آئے، اور یہ انگوٹھا استعمال نہیں کیا تھا، پھر اس حصے کو یہاں جو سائڈ پہ رہ گیا تھا اس حصے کا کیا کر لے مسح کر لے۔ تو اس میں کیا نام ہے مسح لازمی کرے، کوئی بھی حصہ یہاں کا نہ رہے، پھر جس طریقے سے یوں کیا پھر اس طریقے سے ایسے کر لے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر اس کا آخر میں مسح کر لے، تو اس کا تیمم ہو گیا۔ اس تیمم میں پاؤں کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا، سر کا مسح کرنا پاؤں کا مسح کرنا تیمم میں نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آگے باتیں یہ ہے کہ تیمم کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے، یہ باتیں اہم ہیں۔ دیکھیے تیمم کے لیے عمومی طور پر جو بنیادی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ یا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اور وہ پانی نہ ملنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ 1 میل تک ارد گرد جو ایریا ہے نا، یعنی بندے کو پانی میسر نہ آئے، ٹھیک ہے، یا پانی تو میسر آئے ہو پاک بندے کے پاس پانی، لیکن وہ اتنا ہے کہ بندہ پیے گا اپنی جان بچانے کے لیے، یا پاس جانور ہے اتنا پانی ہے کہ وہ جانور اگر نہیں پیے گا تو وہ مر سکتا ہے، تو گویا کہ پانی پر قدرت نہیں ہے۔ ہاں بعض وقت پانی پر قدرت ہوتی ہے لیکن انسان ٹھیک نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے۔ اب بیمار ہوتا ہے جیسے زخم ہے، اب پانی بہائیں گے یا پٹی کے اوپر پانی بہائیں گے تو مرض شدت اختیار کر جائے گا، ٹھیک ہے، تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل میں بھی یہ ہوتا ہے، اب کریں گے تو کیا ہوگا شدت ہو جائے گی، یا بعض دفعہ جان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے وقتوں میں یہ اجازت ہوتی ہے۔ اب میں ذرا اس کو پھر تفصیل سے آگے آتا ہوں کہ ایک تو 1 میل کے ارد گرد بندے ہاں اتنی مسافت کہ بندے کو گمان ہو کہ اتنا میں سفر کروں گا بھی تو بھی مجھے پانی نہیں ملے گا، تو تیمم کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر گمان ہے کہ مل سکتا ہے تو پھر بغیر تلاش کی جائز نہیں ہوگا، پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ تلاش کرے۔ اب تیمم کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے،
وہ زمین کی جنس کہلاتی ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ پتھر ہے، مٹی ہے، چونا ہے، یہ تو نار تو راکھ بنتے ہیں۔ رنگ کا تبدیل ہونا اور ہوتا ہے، کسی چیز کا راکھ بن جانا اور ہوتا ہے۔ نہ وہ پگھلتی ہو، نہ وہ اس کے اندر نرمی آتی ہو۔ اب اس کی مثال لوہا زمین کی جنس سے ہے، یہ پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوہے سے تیمم نہیں ہوگا۔ ہاں لوہے کے اوپر اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاتھوں کو لگ رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اتنی مٹی ہے کہ اگر ہاتھ لگائیں تو نشان پڑ جائیں، یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، گدا ہے، کوئی کپڑا ہے، قالین ہے، اب اس کے اوپر بعض دفعہ اتنی مٹی ہوتی ہے کہ بندہ اپنا ہاتھ رکھے تو ہاتھوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، اتنا گندا ہوا ہوتا ہے، یعنی مٹی اتنی آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ حقیقت میں قالین سے مسا نہیں ہو رہا، تیمم نہیں ہو رہا، وہ مٹی سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیوار کے اوپر کیا نام مٹی ہے، ٹھیک ہے، تو مٹی جو ہے اس سے مسا ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے، دیواریں بعض دفعہ ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، اب ٹائلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ٹائل وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر پلاسٹک یا شیشے کی کوٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اس سے اگر مٹی نہیں لگی ہو تو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اگر ایسی ٹائل ہے کہ جس کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ نہیں ہوئی، وہ چونے ٹائپ ہے، وہ گچ ٹائپ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹ ہے، وہ اچھی قسم کی بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ دیوار پر پتھر لگا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوٹنگ ماربل کے اوپر کوٹنگ نہیں ہوتی۔ اب ماربل جو پتھر ہے زمین کی جنس ہے، اس کے اوپر اگرچہ مٹی نہ بھی ہو، اس کے اوپر ایسے ایسے کریں گے اور پھر تیمم کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس ایک اور سوال آتا ہے، نمک سے تیمم ہو سکتا ہے؟ نمک دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نمک ہوتا ہے جو پتھر سے بنتا ہے، یعنی وہ پتھر ہوتا ہے نمک کا، اس کو پیس کر نمک میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک نمک وہ ہوتا ہے کہ جو سمندر سے پانی سے نکلتا ہے، جو تو نمک ہے پتھر کا، ٹھیک ہے، اس سے تیمم جائز ہے، اور جو نکلے اس سے پانی سے، اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد تیمم کن چیزوں سے ٹوٹے گا؟ تیمم انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تیمم انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس سے غسل ختم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وضو کے لیے ہی صرف تیمم کر سکتے ہیں یا غسل کی صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ تو دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں، وضو ہو، غسل کی حاجت ہو، اور پانی نہ ہو بندے کے پاس پانی تو ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، قدرت اپنی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو وہ کر سکتے ہیں۔ غسل ہو یا وضو ہو، دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طرح کے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب اسی طرح اب بیماری کی بات کر لیتے ہیں کہ ایسی بیماری ہو وضو یا غسل سے اس بیماری کے زیادہ ہونے یا دیر سے صحیح ہونے کا بندے کو اندیشہ ہو، یعنی زیادہ تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا، بیماریوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اب صحیح اندیشہ یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس ایک وہم ہے، بلکہ صحیح اندیشہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ یا تو اس نے خود آزمایا ہو یا کسی ماہر طبیب نے اس کو کہا ہو، ڈاکٹر جو ماہر ہے، ہر ایرا گیرا نہیں، جو ماہر ہے اس نے کہا ہو کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو مسلمان جو اچھا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، وہ جو دینی معاملات کو سمجھتا ہو، یہ قید ہے، یاد رکھیے، جن بیماریوں میں رخصت ملتی ہوتی ہے وہاں پر ہر ڈاکٹر کا اعتبار نہیں ہوتا، دیندار ڈاکٹر کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈاکٹر ہر چیز کو کہتے کہ نہیں بھی نہیں ہوگا بھی، اب لیکن بعض دفعہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے، تو جو دیندار ڈاکٹر ہوگا اسے پتہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں اعلیٰ کون سی ہے،
ٹھیک ہے، اس صورت میں کتنا کہ آگے یہاں تک چلا بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اس معاملے میں اس کو رخصت دے دی جائے۔ تو شریعت نے جو دیندار ڈاکٹر ہے اس کا اعتبار کیا، اس طبیب کا اعتبار کیا۔ اسی طرح سردیوں میں بھی بعض دفعہ بعض صورتوں میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کی شرائط ہے کہ نہانے کی حاجت پڑ گئی ہے اور اس کے پاس انتظام نہیں ہے کہ پانی کو گرم کر سکے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ گرم تو نہیں کر سکتا لیکن بعد میں اس کے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ اپنی سردی کو ختم کر سکتا ہے، کہ سردی لگی لیکن اس کو کور کرنے کا اس کے پاس انتظام ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یا یہ بہت بوڑھا ہے کہ یہ بالکل بھی ابھی برداشت نہیں کرے گا، تو اب اس صورت میں یہ تیمم کر سکتا ہے، جس کے بعد میں ہیٹر کا انتظام ہے یا کوئی اور انتظامات ہے، وہ اپنے اس آنے والی مطلب جو ٹھنڈک ہے اپنے جسم کی اس کو ختم کر سکتا ہے، تو اس کو جائز نہیں ہوگا، اور جس کے لیے انتظامات نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ بالکل، یعنی وہ بھی صحیح اندیشہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں کہ یہ گلیشیئر میں جو رہتے ہیں، سیاہ چین اس میں رہتے ہیں، تو ان کو اس صورتوں میں اجازت ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ان کو وہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو کھولنا ہی اتنا ہوتا ہے۔ ہاں تیمم کریں گے تو ہاتھوں کو کھولنے کا تو ہم کہیں گے انہیں، وہ اگرچہ اپنے کیمپ میں جا کے کریں وہ تو کریں گے، تو لیکن یہ کہ تیمم، اچھا اس میں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ برف سے تیمم کر سکتے ہیں؟ برف سے تیمم نہیں ہوگا، تیمم جو ہوگا وہ جو زمین کی جن سے پتھر وغیرہ وہ اپنے پاس رکھ لے، کوئی پلیٹ وغیرہ کوئی سلیٹ وغیرہ اس سے بار بار کرتے رہا کریں تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ بعض دفعہ جیل میں کوئی بندہ قید ہوتا ہے، پولیس والے ہمارے ہاں دیندار کتنے کے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، وہ قید کر دیتے ہیں، نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے، وضو بھی نہیں کراتے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کر لے، تیمم کر لے اور نماز پڑھے، اور پھر جب اس کو موقع ملے تو وضو کر کے اس کا ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ ایک اور مسئلہ ہے نماز جنازہ کا اور نماز عیدین کا۔ اب ان میں بعض پانی بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں ذرا اور رخصت ملتی ہے تھوڑی سی عام نمازوں سے ہٹ کر، وہ یہ رخصت ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ولی نماز جنازہ میں ولی کے علاوہ عام کو بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگوں گا پورا جنازہ گزر جائے گا، یعنی ایک بھی تکبیر نہیں پڑھی جائے گی، اب اسے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے اور شریک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس تیمم سے پھر کوئی اور نماز نہیں ادا کر سکتا، تو یہ صرف یہاں پر یہ ہے، عام نمازوں میں اس کی رخصت نہیں ہے، جماعت نکلتی ہے تو نکل جائے، کیونکہ جنازہ جو ہوتا ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جب ولی پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کا متبادل نہیں ہوتا، تو جماعت اگر نکل جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب بعض صورتوں میں مردے کو بھی تیمم کرانے کی اجازت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی وجہ ہو سکتی پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مردے کو کیا کیا جائے؟ تیمم کرا دیا جائے۔ اس کے اندر بھی 1 کلومیٹر کی شرط، ہاں وہی ساری شرطیں۔ اچھا، اسی طرح بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس مردے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ جیسے بندہ فوت ہو گیا، کوئی اجنبی عورت ہے یا اسی کی بیوی ہے، کیونکہ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت اب شوہر کچھ نہیں چھو سکتی، ہاں اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اجنبی عورت غسل نہیں دے سکتی نا، اب یہ ہوگا اجنبی عورت ہے یا اس کی اپنی عورت، تو میں ادھر الٹ کر گیا،
کہ مسئلہ یہ کہ فوت ہوئی ہے مطلب عورت، اب عورت کو بندہ چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فوت ہوتے ہی اس کا نکاح کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ اسے چھوئے، ہاں یہ ہے کہ اسے تیمم کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دیگر صرف جو چہرہ ہے، چہرے کے کیا کیا جائے گا، اس کا مطلب کر کے پھرا جائے گا، اور جو ہاتھ ہے ان کو کروایا جائے گا۔ ایک اور بات کہ غیر محرم کو، ٹھیک ہے، اگرچہ شوہر ہو، عورت تیمم کرائے تو اس صورت میں کپڑا حائل ہونا چاہیے، یعنی وہ یوں کرے کہ جب تیمم کر رہے ہیں نا، ہاتھوں پہ اوپر کپڑا چڑھا لے، ٹھیک ہے، وہ زمین پر ایسے مارا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے، تیمم مسح کیا جائے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، ایک بندہ معذور ہے، گھر میں پانی ہے، اب پاس کوئی بندہ نہیں جو وضو کرائے، کوئی صورت نہیں ہے کہ خود بھی نہیں جا سکتا، ٹانگوں سے معذور ہے، اب فارغ سے ہوتے ہیں، اب نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے، وضو کروانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ وضو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لیں، اور ان کو دوبارہ نماز ادا کرنے کی بھی ان کو حاجت نہیں ہوگی، ان کو شریعت نے یہاں پر رخصت دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک موٹی موٹی باتیں تھی تیمم کے بارے میں جو میں نے عرض کی، اس کے علاوہ کافی سوالات ہو سکتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم یہ یاد رکھیے، بعض لوگ اس میں وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وضو کے برابر قرار دیا ہے تو اس میں پھر وسوسوں میں مبتلا کہ پتہ نہیں پاکی ہوئی ہے، نہیں یہ پاکی ہے، جب میرے رب نے اسے پاکی بنا دیا تو ہم کیوں اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ تیمم کی حاجت ہوئی، یعنی کہ مکمل شرائط پوری اتر رہی ہے، تیمم کر لیا اور غسل فرض تھا، یعنی کہ اس ٹائم نماز بھی جانے کا اندیشہ تھا، اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، اب پانی اس میں دستیاب ہو گیا، اور کیا وہ غسل دوبارہ کرے گا؟ ہاں، اگر تیمم تھا اور اس کے بعد پانی مل گیا، لیکن جب پانی ملے گا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، اب اسے غسل تھا، فرض تھا تو غسل کرنا پڑے گا، وضو تھا تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے کرنا پڑے گا، جو پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ہو جائے گی۔ اگر نماز کے دوران پانی آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اس پر یہ ہے کہ نماز وہ ٹوٹ تو گئی ہے، اب وضو کرے اور پھر نماز دوبارہ سے پڑھے۔ اسی طرح نماز کے دوران پانی آیا، جس بندے کے پاس ہے، اس کو ہے کہ اگر میں مانگوں گا مجھے دے دے گا تو بھی اس کی نماز ٹوٹ گئی، اگر یہ بندہ ہی ایسا ہے کہ پتہ ہے اس میں نہیں دینا تو پھر نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یعنی کہ پانی بھی اویلیبل ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی، ویسے ہی یعنی کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا کیسا؟ یعنی کہ وضو کوئی ایسی صورت ہے کہ بندہ لیٹا ہوا بندہ کہتا ہے یار اچھا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو، تو ویسے ہی یعنی کہ فکر اس کا کرنا، نماز نہیں پڑھنی، ویسے سوچتے ہیں چلو یہاں پہ وہ ایک لیکن پانی جب اویلیبل ہوگا نا ویسی پاکی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی، وہ پھر وضو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ تیمم یہ وضو کی جگہ رکھا گیا ہے، جہاں پر وضو یا غسل شریعت ہم سے اٹھا دے گی وہاں تیمم آ جائے گا، جب تک یہ باقی ہے تیمم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔